ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو ہر نعمت عطا کی جاتی ہے۔ بعض اوقات نعمتوں میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن انسان جلد بازی چاہتا ہے کہ فوری ہر چیز مل جائے، تو آزمائش سمجھ کے اگر اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو اللہ اس کو نعمتیں بہت کثرت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، جن میں اولاد کی نعمت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بعض لوگوں کی شادی کو کئی سال بیت جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اب وہ پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو لڑائی جھگڑے اور تانا زنی پہ بات چلی جاتی ہے، اور اکثر عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی، شادی کو اتنے سال بیت گئے، اتنے سال ہونے شروع ہو گئے، 1 سال 2 سال 10 سال۔ اب یاد رکھیے کہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا یہ قرآن و سنت کے 100% منافی ہے۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ منشاء ربی ہے، اس میں نہ مرد کی کوئی مداخلت ہے، نہ عورت کی کوئی مداخلت ہے، نہ اطباء ڈاکٹرز کی اس میں کوئی چلتی ہے۔ اللہ جس کو دینا چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے چھیننا وہ چھین لیتا ہے۔ تو قرآن نے صاف الفاظ میں ہمیں بتایا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تو اللہ جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، جس کو چاہے بھانج کر دے۔ تو دینے پہ آئے تو 100 سال کی عمر میں دے سکتا ہے، نہ دینے پہ آئے تو جوانی میں نہیں دے گا۔ حضرت زکریا پیغمبر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے سورہ مریم کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں بیان کیا۔ ہمیں انبیاء کے واقعات نے بتایا کہ نبی علیہ السلام ابراہیم ہیں، 100 سال 90 سال عمر ہو گئی، اولاد نہیں تھی۔ اللہ نے آ کر جب خوشخبری دی تو اس وقت آپ کی زوجہ حیران ہو گئی، جب فرشتے آ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا، بیٹا دے گا، ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں۔ یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، تو یہ جملہ حسرت کے حیرت کے ساتھ کہا، یا ویلا، اے افسوس، کیا ہماری اولاد ہوگی؟ میری عمر دیکھو، بڑھاپا، اور یہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، تو اب ہماری اولاد کیسے ہوگی؟ یہ ایک قسم کے ناممکن چیز انہیں نظر آ رہی تھی۔ تو اللہ نے بتایا کہ ناممکن کو ممکن کون کرتا ہے؟ تو ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ ہر لمحے ہر وقت دے سکتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر فوراً مریض کو کہتے ہیں، میرے پاس جو اولاد کے لیے اکثر آتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ ابھی ان کی عمر 30 سال بھی نہیں ہوئی، تو ڈاکٹر کے فوراً کہیں گے جی ٹیسٹ ٹیوب کروا لیں، فلاں کروا لیں۔ بھائی آپ کیوں نا امید ان کو کر رہے ہیں؟ آپ پہلے امید دلوائیں، اللہ دینے پہ قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں دے سکتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں، آپ دعا پڑھ کے اللہ کے سامنے اللہ کے حضور دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اولاد آپ کو دے گا۔ اب ہمیں 2 نبیوں کی جو دعائیں ہیں قرآن میں، وہ صرف خالصتاً اولاد کے لیے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ ایک سورہ ہود کے اندر ہمیں ملتی ہے، اور ایک سورہ مریم کے آغاز میں ہمیں ملتی ہے۔ تو ان 2 دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ قرآن ہمارے لیے سب سے بہترین شفا ہے، سب سے بہترین مشعل راہ ہے۔ ہم قرآن کے سمندر میں غوطے نہیں لگاتے، ہم ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، اخبار پہ یقین رکھتے ہیں، اور ادھر ادھر کی قصہ کہانیوں کو سن کے یقین رکھتے ہیں، فلاں جگہ جو ہے فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں یہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ یقین مخلوق کی زبان پہ ہمیں بڑا مضبوط آ جاتا ہے، لیکن ہمیں یقین کمزور ہے تو صرف اللہ کے قرآن پر۔ یاد رکھیں، اگر آپ قرآن پہ یقین مضبوط رکھ کے پڑھیں گے، میں مسجد نبوی کے ائمہ کے استاد ہیں، اماموں کے، اور 80-82 سال عمر ہے، روزہ رسول کے سامنے ان کا حلقہ لگتا ہے، پڑھاتے ہیں، اور عرب کے بڑے بڑے مسجد نبوی کے امام ان کے شاگرد ہیں، شیخ قاری بشیر صدیق حفظ اللہ تعالی، یا جمعہ بھی پڑھایا ہماری شیبی مسجد میں، تو یہ سب بڑی محبت شفقت فرماتے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑی شخصیت ہے
جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک بڑا ٹاؤن بنایا ہے، ان کے ہاں وہ مدعو تھے، تو کھانا کھا رہے تھے، بڑی بڑی شخصیات چند بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی وہاں سامنے بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، ان کی وجہ سے گیا میں۔ انہوں نے حکم فرمایا تھا، محبت فرماتے ہیں، بلا لیتے ہیں، پاکستان آئے ہوئے تھے، تو میں ان کے سامنے یوں بالکل ٹیبل پہ کھانے کی یوں سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے ان کے سامنے ایک دم پوچھنے لگے کہ آپ بتائیں کوئی گم ہو جائے چیز یا بندہ تو اس کے لیے کیا وظیفہ قرآن سے ہے؟ تو میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ عرب ہیں، مدینے کی نیشنلٹی ہے، مدینے والوں کے استاد ہیں، عرب کے بڑے استاد ہیں، تو اب یہ اتنے بڑی چند شخصیات ہیں جس میں ہر طبقے کی چند بڑی شخصیات تھیں، وہ ان کے سامنے مجھ سے یوں برملا پوچھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو ابھی ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی، علیحدگی میں ہی پوچھ سکتے تھے، لیکن یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس طرح ان کے سامنے، تو میں نے بتا دیا۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، ان سب سے مخاطب ہوگا، کوئی بھی قرآنی بات ہو، عمل ہو، وظیفہ ہو، اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک تین چیزیں نہ ہوں۔ پہلی چیز کیا کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن و سنت کی ہونی چاہیے، قرآن و سنت سے ہٹی ہوگی تو وہ کوئی طاقت نہیں رکھے گی، چاہے وہ جتنا ہی بڑے بندے کا بات کیوں نہ ہو، بات صرف نبی اور اللہ کی مضبوط ہوتی ہے، تاثیر والی۔ بندوں کی بات بندوں کی ہوتی ہے، مخلوق کی بات کس کی ہوتی ہے؟ مخلوق کی ہی ہوگی نا۔ تو وہ مجھے بتائیں کہ طاقت مخلوق کی بات میں ہے یا خالق کی بات میں ہے؟ نبی جو فرماتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، وہ بھی خالق کی بات ہوتی ہے، اس لیے طاقت ہے اس میں۔ تو فرمایا پہلی بات قرآن و سنت سے ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ جو پڑھنے والا ہے، عمل لینے والا ہے، جیسے آپ لوگ لینے والے ہیں، تو ان کا بولنے والے پہ یقین ہونا چاہیے، جو بتا رہا ہے اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ یقین۔ اور تیسری بات کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس یقین سے پڑھے کہ مجھے فائدہ ہوگا اس سے۔ اب ڈاما ڈول یقین کے ساتھ پڑھے گا وظیفہ تو فائدہ ہوگا، پھر وہ تو طواف کر لے، 7 چکر پورے کر لے، کہتے جی مسئلہ حل نہیں ہوا، حج کر لیا دعائیں قبول نہیں ہوئی، ایسا ہے یا نہیں؟ حالانکہ حج میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کی قبول نہیں ہوئی۔ روزے پورے گزر گئے، 30 دن یہ رات کو تہجد پڑھتا رہا، افطاری سحری میں دعائیں کرتا رہا، لیکن نہیں ہوئی قبول۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ یقین سے نہیں پڑھا، بس بے دلی سے پڑھا ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگی، اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ اب یہ جو کمزور یقین ہے نا، یہ 3 باتیں ضروری ہیں، پھر آپ یہ عمل کریں، اللہ آپ کو اولاد دے دے گا۔ یا لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، اب بعض ایسے یقین والے ہیں، اب ان کو ہمارے خاص تعویذ ہوتے ہیں نا پینے کے 3 ماہ کے، وہ ہم ان کو دیتے ہیں، میں کہتا ہوں جی یہ وظیفہ ساتھ پڑھنا ہے، آپ حیران ہوں گے 1-2 ماہ کے اندر ہی اللہ ان کو اولاد سے نواز دیتا ہے، کہتے ہیں خوشخبری ملی۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ، آپ کے سامنے مٹھائی اٹھائی نہیں ہوتی، کتنے خوشی سے۔ اب اس میں میرا کوئی کمال نہیں، نہ میں آپ کا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہوں، نہ میرے اختیار میں کسی کی کوئی مراد پوری کرنے کا اختیار ہے میرے اختیار میں، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی مخلوق کسی کی داد رسی مراد پوری نہیں کر سکتی، لیکن آپ کو رہنمائی جب کریں گے تو آپ کی یہ 3 شرائط پوری ہونی چاہیے جو میں نے ابھی بتا دی۔ اب آپ دیکھیے 2 نبیوں کی دعائیں ہیں، اب نبیوں نے یقین سے وہ دعا کی نا، نبی کا تو یقین مضبوط ہوتا ہے، اللہ نے کیسے فریاد رسی کی، اور یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ان طریقے سے، اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی ہے، بڑھاپے میں۔ ایسے میرے پاس کتنے لوگ آئے، ڈاکٹرز نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتی، ڈاکٹر نے کہا عورتیں رو رہی ہیں کہ خامن طلاق دے رہا ہے، دوسری شادی کا، سسرال والے یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ پہلے تو سسرال والوں کو، خامن کو یہ چاہیے کہ پہلے 2 باتیں میں سے ایک بات کلیئر مان لیں کہ کیا عورت خود اولاد پیدا کر سکتی ہے، کیا اس کے اختیار میں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دینے والی ذات کون ہے، تو پھر آپ سارے اس سے مانگیں، نہ کہ مورد الزام عورت کو ٹھہرائیں۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور اسلام کے نور آنے کے بعد بھی آپ اسی ہندوازم اور جہالیت والی اور شرک والی رسموں کے اندر مبتلا ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا
ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اب دیکھیے یہ دعا جو ہے یہ پہلے پارے کے اندر ہے، آپ اس دعا کو دیکھیں۔ اس دعا کے اندر آپ نے کہا یا اللہ میں جو کعبے کی تعمیر کی ہے اب اس کو آباد کرنے والا بھیج دے میری اولاد میں، یہ دعا ہے۔ اب یہ دعا جو ہے قرآن حکیم کے پہلے پارے کے اندر سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر موجود ہے۔ آپ اس دعا کو اگر پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، روز 3 بار پڑھیں بس، ربنا وابعث فیہم، یہ پوری دعا ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع میں آپ پہلے پارے کے، نہیں تو اس کا ترجمہ پڑھیں، یا اللہ جو اولاد دے گا میں تیرے دین کا خادم اسے بناؤں گا، دین کی خدمت کرنے والا بناؤں گا۔ پہلے نیت یہ کریں۔ دوسری نیت یہ ہے کہ آپ حضرت زکریا پیغمبر کی دعا پڑھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء کے آخر میں یہ دعا ہے۔ اب میں اس کا طریقہ نوافل کی شکل میں ہی بتاتا ہوں، لیکن آج میں طریقہ دوسرا آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا خاص طریقہ ہے۔ اب آپ اس کو اس ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نوافل میں مشکل ہوتی ہے تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ آپ نے کالے چنے جو ہے تھوڑے لے لینے ہیں، تھوڑے سے ہوں بے شک، جتنے آپ کو وہ آپ سامنے رکھیں، پانی کو بھی سامنے رکھیں، مرد عورت الگ الگ ٹائم میں پڑھیں یا ایک ٹائم میں پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اب دیکھیے کہ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اکیلی صرف اللہ کی ذات جچتی ہے، اللہ نے جوڑے بنائے ہر چیز کے، تو اب اولاد جو ہے انسان کے لیے نعمت ہے تو اللہ سے مانگتا ہے انسان، تو اب یہ دعا آپ نے 240 مرتبہ روز پڑھنی ہے، روزانہ 240 مرتبہ، عورتیں خاص دنوں کے بعد پورے کر لیں اور پڑھتی رہیں، اس کو 3 ماہ لگاتار پڑھیں، روزانہ 240 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں کسی بھی لمحے، اور ان چیزوں پہ پھونک لیں جو چنے رکھے ہیں اور وہ دوسرے پانی، اور وہ کھاتے رہیں دونوں اور پانی پیتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اولاد سے نواز دے گا، اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ کے جو ہے ذات اور اللہ کی بارگاہ سے نا امید نہ ہو، امید رکھیں، دعا کریں، اللہ دے گا، اور اللہ سب سے بڑی ذات ہے عطا کرنے والی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔